لفظ و آواز کی اردو ڈکشنری، یہ ریڈیو پاکستان کی جانب سے تیار کردہ اردو کی پہلی مستند صوتی ڈکشنری ہے، جس میں 32,000 سے زائد الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ شان الحق حقی کی فرہنگ سمیت فرہنگ عامرہ اور آصفیہ پر مبنی یہ ڈکشنری اردو دان طبقے کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ درست اور جامع تلفظ کے ساتھ یہ اور بھی کئی دیگر خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی صوتی ڈکشنری اس حوالے سے ہے کہ اس میں آپ کو جو الفاظ کا تلفظ ہے وہ مستند ملے گا۔ آپ کئی ایک لغات میں اردو کی جو آڈیو ہے اس کی سپورٹ موجود ہے، لیکن وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سسٹم جنریٹڈ وائسز ہیں، جس میں پراپر تلفظ کا جو ہے معیاری تلفظ کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اس ڈکشنری کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ اردو کے معیاری تلفظ پر ہے، اور جتنی بھی آڈیوز اس میں موجود ہیں وہ سب اسٹوڈیو ریکارڈڈ ہیں، ہیومنلی وائس میں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے مستند جو آواز ہے جن کا تلفظ پہ عبور ہے انہوں نے یہ ریکارڈ کروائی ہیں۔ اس میں اس وقت تقریباً 32,000 سے زیادہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ 32,000 الفاظ جو ہیں یہ فرہنگ تلفظ شان الحق حقی صاحب کی ایک فرہنگ ہے، جو ادارہ مقتدرہ قومی زبان، جسے اب ادارہ فروغ اردو کہتے ہیں، اس نے شائع کی تھی۔ یہ اس پوری جو لغت ہے فرہنگ کو ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ہم نے فرہنگ آصفیہ اور فرہنگ عامرہ سے بھی رہنمائی لی ہے۔ اور ہم نے اس کے جو فیچرز ہیں بیسکلی ہم دیکھیں تو اس کے ہم نے اگر زبان کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے اس کی سرچ کے لیے یا اس کی تلاش کے لیے یا اس کی تلفظ کے لیے 2 زبانوں کا ہم نے اس میں، زبان تو نہیں ہے، ایک مین تو اردو زبان ہے، لیکن ہم نے ایک رومن اردو کو بطور ایک سہارا استعمال کیا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رومن اردو کو اردو کے متبادل کے طور پہ لے کے آئے ہیں، لیکن ہم نے ایک سہارے کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور وہ سہارا اس لیے رکھا گیا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے موجود جو باہر موجود پاکستانی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، ایسے بچوں پر مشتمل ہے جو اردو بولنا نہیں جانتے ہیں، یا اگر وہ اردو بولتے ہیں تو ان کے تلفظ کا مسئلہ ہے، وہ املا اس کی جو اردو کی املا ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ جو رومن اردو کا ہم نے سپورٹ دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا یہ فیچر بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے بیسکلی یہ 2 موڈز پہ کام کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں آپ الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ تلاش کر کے لفظ لکھیں گے، آپ تلاش کریں گے تو اس لفظ کی آپ کو پوری ڈیٹیل، اس کا اعراب کے ساتھ استعمال، اس کے قواعد، اس کے معنی، اس کا اردو رومن میں جو اس کی لکھا جاتا ہے ویسے، اور اردو کا تلفظ آڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ اس کا ایک فیچر اس میں اور بھی شامل ہے، وہ مترادفات کا ہے۔ اگر آپ مثلاً اسکرپٹ لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور ایک لفظ آپ کی تحریر میں بار بار آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھنے میں یا لکھنے میں تحریر کی خوبصورتی کو متاثر کر رہا ہے، تو آپ وہ مترادفات کے سیکشن میں کوئی ایک لفظ لکھ کے جب آپ اس کے مترادفات تلاش کریں گے تو وہ اس لفظ کا اگر تو کوئی مترادف موجود ہوگا تو وہ آپ کو وہ بھی شو کر دے گا۔ اس پہ کام کا آغاز 2016 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور تقریباً یہ 6 سال کی مدت میں کمپلیٹ ہوا۔ اس کا آئیڈیا کچھ یوں تھا کہ ہمارے جب میں یہاں ریڈیو پاکستان لاہور میں بطور پروگرام مینیجر کام کر رہا تھا، تو ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے سید خالد وقار صاحب، جو اس سے پہلے پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی کے پرنسپل بھی رہے تھے اور ٹرانسفر ہو کے لاہور آئے تھے، تو خالد وقار صاحب نے ایک کتابچہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا، جس میں روزمرہ الفاظ کے جو مستند تلفظ ہے وہ لکھا ہوا تھا، اس طرح کے الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا ہوا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی ایسا پراپر، کوئی ایک ایسا اچھا استعمال کیا جائے جس سے یہ سارے الفاظ جو ہیں لوگ اس کو سن سکیں، لوگ اس کو پڑھ سکیں، لوگ اس کو دیکھ سکیں، لوگ اس کو جو ہے نا اپنے طور پہ ٹرائی کر سکیں۔
تو میں نے خالد وقار صاحب سے جب اس موضوع پہ بات ہوئی تو میں نے ان کو ایک آئیڈیا دے میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور اگر ہم اس کو کسی ایسی صوتی صورت میں لائیں کہ جس میں یہ صرف ریڈیو پروگرام بن جائے اور سن لیا جائے تو یہ ایک بار چلے گا، 2 بار چلے گا، اس کے بعد اس کی کوئی جو ہے نا یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو کسی ایک ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں لے کے آئیں جس میں پوری دنیا سن سکے، جب مرضی سن سکے، جس وقت ان کا دل کرے وہ سن سکیں، اور جو الفاظ وہ چاہتے ہیں وہ تلاش کر کے سن سکیں.